بانی پی ٹی آئی کو بڑا جھٹکا، توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا۔ دونوں ملزمان کو توشہ خانہ 2 کیس میں 10 سال قید، امانت میں خیانت پر 7 سال قید کی سزا۔ ملزمان کو 1 کروڑ 64 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا۔ فیصلہ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے سنایا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ توشہ خانہ 2 کیس جنوری 2024 میں فائل ہوا۔ 13 جولائی 2024 کو نیب نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے ڈیالہ جیل میں گرفتاری ڈالی۔ 12 دسمبر 2024 کو ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ملزمان نے 7 آئٹمز کی ویلیو کم کر کے پیسے جمع کروائے تھے۔ توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل 1 سال ڈیالہ جیل میں چلا۔ 9 مئی گلبرگ میں گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا ٹرائل مکمل۔ اے ٹی سی لاہور کی جانب سے آج فیصلہ سنائے جانے کا امکان۔ ملزمان میں یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر شامل۔ یاسمین راشد سمیت 33 ملزمان کے حتمی بیانات قلم بند۔ پروسیکیوشن کے تمام 41 گواہان کے بیانات پر جرا بھی مکمل۔ بانی کے خلاف کئی فیصلے آ چکے، مزید بھی آئیں گے۔ توشہ خانہ کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے۔ مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا، تحفے ملنے کے بعد جعلی انٹریاں کی گئیں، پیسے جمع کروانے تک ہر چیز کی دستاویزات ہیں، انکار ممکن نہیں۔ دوسرے کو چور ڈاکو کہنے والے خود ڈاکے ڈالتے رہے۔ بانی پی ٹی آئی کے کول و فیل میں ہمیشہ تضاد رہا۔ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، فراڈ کر کے تحفوں کی قیمت کم لگوائی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا اسٹیٹ کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا، تحائف اپنی ذات کے لیے رکھ لیے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا، فیصلہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار میں آ کر ہیروں کا کاروبار کیا۔ ہیرے جمع کرنا سیاست کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست کے نام پر دوسروں پر چور اور ڈاکو کا الزام لگا۔ افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں پر پاکستان کا افغان طالبان رجیم سے سخت احتجاج۔ افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کو وزارت خارجہ طلب کر کے باضابطہ ڈی مارچ کر دیا۔ پاکستان کا افغان طالبان کی جانب سے دہشت غزہ فورس میں شمولیت پر غور کی پیشکش۔ امریکہ کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ امریکی وزارت خارجہ میں پریس کانفرنس کے دوران مارکو روبیو نے کہا، پاکستان سمیت دیگر ملک ابھی کچھ سوالوں کے جواب چاہتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم کسی ملک سے یہ کہہ سکیں گے کہ وہ غزہ امن منصوبے کے لیے اپنی خدمات پیش کرے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ بہت سے ملک ایسے ہیں جو اس تنازع میں شریک ہر فریق کے لیے قابل قبول ہیں اور جو آگے بڑھ کر غزہ استحکام فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ رہنما عثمان ہادی کے قتل کے بعد مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ طلباء کی جانب سے ڈھاکہ یونیورسٹی کے شیخ مجیب الرحمان ہال کا نام تبدیل کر کے اسے شہید عثمان ہادی کے نام پر رکھنے کا مطالبہ۔ ہال کے گیٹ پر شہید عثمان ہادی ہال کا بینر آویزاں۔ طلباء کی اکثریت کا مطالبے کے حق میں ووٹ۔ ہال یونین کے نائب صدر کا کہنا ہے کہ ہادی فسطائیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، وہ اس وقت دلی میں چھپے ہوئے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج عراق کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 4 روزہ دورے کے دوران عراق کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صدر پاکستان کا دورہ عراق صدر ڈاکٹر عبداللطیف جمال رشید کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ دورہ پاکستان اور عراق کے برادرانہ اور تاریخی تعلقات کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم کا ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات کو مزید تیز کرنے کا حکم۔ شہباز شریف نے انسداد اسمگلنگ کی کارروائیوں پر ایف بی آر کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کا ہفتہ وار جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیکس چوری اور اسمگلنگ کے خلاف کسی قسم کی نرمی نہیں برتنے کی ہدایت۔ بولے، ہر سال قوم کا اربوں روپے کا قیمتی سرمایہ اسمگلنگ کی نظر ہوتا ہے۔ پاکستان کسٹمز کی کامیاب کارروائیوں سے اسمگلنگ میں خاطر خواہ کمیاں ناقابل ستائش ہے۔ اسمگلنگ کی روک تھام سے متعدد اشیاء اب قانونی طور پر درآمد ہو کر معیشت کا باضابطہ حصہ بن رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزارت ریلوے آمد۔ محسن نقوی کی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی سے ملاقات۔
ملاقات میں پاکستان ریلوے سے متعلق امور اور جاری اصلاحات پر تبادلہ خیال۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی جانب سے 2025 میں ریلوے میں کی گئی انقلابی تبدیلیوں پر بریفنگ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ریلوے اصلاحاتی اقدامات کو سراہا۔ دونوں وزراء کا پاکستان ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تحریک تحفظ آئین کی 2 روزہ قومی کانفرنس جمعیت علماء اسلام کا اپوزیشن کانفرنس میں شرکت پر غور۔ جے یو آئی کو ایجنڈے پر اعتراض۔ مولانا فضل الرحمان آج شام کراچی پہنچیں گے، کل لیاری میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جے یو آئی کراچی سے تحریک کے آغاز کا اعلان کرے گی۔ 22 دسمبر کو تمام مکاتب فکر کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے اجتماع میں شرکت۔ تمام مسالک کے مدارس دینیہ کی تنظیمات بھی مدعو۔ مولانا فضل الرحمان لاڑکانہ اور سکھر میں بھی جلوسوں سے خطاب کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے تاجکستان کی وزیر ثقافت کی ملاقات۔ پاک تاجک ثقافتی ہفتے کے انعقاد اور دور طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ ڈیجیٹل میڈیا میں اشتراک، ادبی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ اور عوامی روابط کو مزید فروغ دینے پر بھی زور۔ تاجک صدر کے متوقع دورے کے موقع پر ثقافتی تعاون کے معاہدے پر اتفاق۔ مشترکہ ادبی ثقافتی ورثے کو دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے اجاگر کرنے کا عزم۔ ملاقات میں اعلیٰ حکومتی اور سفارتی عہدیداران بھی موجود تھے۔ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت مضبوط، آئی ٹی برآمدات نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر پالیسیوں سے تیز رفتار ترقی جاری۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں آئی ٹی کی برآمدات میں 19% اضافہ۔ جولائی تا نومبر کے دوران آئی ٹی برآمدات $1.8 بلین تک پہنچ گئیں۔ نومبر میں $356 ملین ریکارڈ۔ پاکستان خطے کی ابھرتی ہوئی ڈیجیٹل پاور بننے کی جانب گامزن۔ روزگار، زر مبادلہ اور ڈیجیٹل خود مختاری میں نمایاں پیش رفت جاری ہے۔ شمالی بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ چمن، خواجہ عمران، شیلا باغ، قچلاق، پشین اور توبہ چکزئی سمیت دیگر علاقوں میں بارش۔ بادلوں کی برسات کے بعد موسم خوشگوار اور ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ شہریوں نے گرم ملبوسات پہننا شروع کر دیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹوں تک جاری رہے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔ موٹر ویز پر دھند کی صورتحال میں کمی۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر وے مختلف مقامات سے کھول دی گئی۔ اسموگ کے خلاف بڑی کامیابی۔ شدید دھند اور سردی کے باوجود لاہور کا AQI 187 تک آ گیا۔ مقامی آلودگی پر مؤثر کنٹرول سے پہلی بار دسمبر میں نمایاں بہتری ہوئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں پالیسی ریفارمز اور فیلڈ ایکشن رنگ لے آئے۔ ٹیکنالوجی بیسڈ مانیٹرنگ سے کالا دھواں ختم، ٹریفک دباؤ میں کمی سے فضائی معیار مستحکم ہوا۔ کور کمانڈر لاہور کا نیشنل کالج آف آرٹس کا خصوصی دورہ۔ طلباء اور اساتذہ سے ملاقات۔ آپریشن بنیان المرصوص ہالز کا افتتاح۔ پاک افواج کے اعزاز میں بنائی گئی پینٹنگز کی نمائش کا بھی معائنہ کیا۔ خصوصی نشست میں خطاب کے دوران کور کمانڈر نے قوم اور پاک فوج کے ناقابل شکست رشتے پر زور دیا۔ طلباء نے مارکہ حق کی کامیابی اور شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پاک فوج سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں بھتے کی پرچیاں ملنے کا نوٹس۔ بھتہ خوری کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے آباد کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے بتایا تاجروں، صنعت کاروں، پراپرٹی ڈیلرز کو بھتے کی پرچیاں ملیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سندھ اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پہلے بھی بھتہ خوری کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی، اب بھی کریں گے۔ کراچی کے عوام کو جدید سفری سہولیات فراہم کرنے کا مشن۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کی 5 ڈبل ڈیکر بسز کراچی پورٹ پر جہاز سے اتار لی گئیں۔ ڈبل ڈیکر بسز کراچی میں مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی۔
امریکہ اور اردن فورسز کے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر شدید فضائی حملے۔ امریکی حکام کے مطابق لڑاکا طیاروں ہیلی کاپٹرز نے وسطی شام میں متعدد اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کا کہنا ہے کہ آپریشن ہاک آئی اسٹرائک کا مقصد داعش کے بنیادی ڈھانچے اور ہتھیاروں کی تنصیبات کو ختم کرنا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ داعش کے خلاف وعدے کے مطابق بھرپور جوابی حملے کیے۔ امریکہ پر حملہ کرنے والوں کو پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کے خلاف ورزیاں۔ تازہ حملوں میں مزید 6 فلسطینی شہید، بچوں سمیت متعدد افراد زخمی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوجیوں کے مغربی کنارے میں چھاپے بھی جاری، متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ اکتوبر میں برطانوی حکومت کے نظام پر سائبر حملہ ہونے کا انکشاف۔ وزارت تجارت کے وزیر کرس برائڈ کا کہنا ہے کہ حکومت کے سسٹمز میں دراندازی ہوئی تھی۔ ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حملہ براہ راست چینی ہیکرز یا چینی ریاست سے منسلک عناصر نے کیا تھا۔ تفتیش جاری ہے اور حتمی نتائج سامنے آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ ایران کے لیے جاسوسی کا الزام، اسرائیل نے روسی شہری کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی خفیہ ادارے شین بیت کا کہنا ہے کہ ملزم نے ایرانی انٹیلیجنس کے کہنے پر اسرائیلی بندرگاہوں اور تنصیبات کی تصاویر بنائیں۔ جاسوسی کے بدلے روسی شہری نے ڈیجیٹل کرنسی میں ادائیگی وصول کی۔ بونڈائی بیچ حملے کے ہیرو احمد الحمد کے لیے 70 کروڑ روپے امداد۔ یہ امداد سینکڑوں افراد کی جانیں بچانے والے احمد الحمد کے لیے عالمی سطح پر چلائی گئی کیمپین سے جمع ہوئی۔ اس کیمپین میں 43,000 سے زائد افراد نے حصہ لیا۔ بارشوں کے بعد دبئی میں معمولات زندگی بحال۔ دبئی حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں کے پارکس میں جانے اور ساحل سمندر پر نہانے پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ ابوظہبی میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تمام پارکس اور بیچز کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ چین میں ایشیا کے سب سے بڑے زیر سمندر سونے کے ذخائر دریافت۔ چینی میڈیا کے مطابق چین کا پہلا زیر سمندر سونے کا یہ ذخیرہ یانتائی کے ساحل کے قریب لائزھو کے علاقے میں ملا۔ یانتائی کے حکومت کے مطابق لائز چین سونے میں کے ذخائر اور پیداوار دونوں کے اعتبار سے سر فہرست ہے۔ سونے کے ذخیرے کی درست مقدار اور مالیت ظاہر نہیں کی۔ کراچی سے پہلی تھرڈ ڈیزرٹ سفاری ٹرین روانہ۔ سفاری ٹرین حیدرآباد اور میرپور خاص میں مختصر قیام کے بعد آج سپہر صحرائے تھر کے چھور اسٹیشن پہنچے گی۔ شرکاء پرچی جی ویری میں بون فائر اور صحرائے تھر کے مختلف سیاحتی مقامات جیسے زیرو پوائنٹ اور آخری ریلوے اسٹیشن کا دورہ کریں گے۔ سفاری ٹرین میں سیاح، فیملیز، فنکار اور ٹور آپریٹرز شامل۔ سفاری ٹرین کا مقصد صحرائے تھر کی ثقافتی، قدرتی اور تاریخی اہمیت کو اجاگر کر کے مقامی اور بین الاقوامی سیاحت کو فروغ دینا ہے۔